کہ جو چاہے دے دیجیے گا. تو انہوں نے کہا اچھا اٹھاؤ. تو والد صاحب نے وہ بکسا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا, اٹھا کے سر پر رکھا. اب وہ والد صاحب کو جن لوگوں نے زیارت کی ہے تو دیکھا ہوگا کہ حضرت والد صاحب کا جسم بھی بنانی قسم کا تھا, کچھ زیادہ قوی نہیں تھے اور عادت بھی نہیں اتنا سامان اس طرح وزن اٹھانے کی, لیکن اٹھا لیا اور اٹھا کر وہ چلنا شروع کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خانقاہ کا دروازہ آ گیا, تو وہاں جا کر وہ سامان لے جا کے رکھ دیا. تو اب وہ کہنے لگے بھائی کتنے پیسے بتاؤ. میں کہا جی جلدی کیا ہے, آپ اندر چلے جائیں, آپ آرام سے پھر سامان رکھیں پھر دیکھا جائے. تو وہ سامان لے کے اندر گئے اور ویسا فرماتے میں وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور اپنی جگہ جہاں میری ٹھہرنے کی تھی وہاں جا کر پہنچ گیا. تو اگلے دن وہ رات کی تاریخی تھی نا, وہ پہچانتے تھے نا کہ کون آدمی ہے کیا ہے. اگلے دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب مجلس ہوئی تو مجلس کے بعد وہ حضرت سے ملے اور حضرت سے مل کر کہا کہ حضرت رات میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا, آپ کی کرامت کچھ ظاہر ہوئی. کہ بھائی کیا ہوا؟ کہ جی رات میں اس طریقے سے آیا تھا, سامان ساتھ ہے, بیوی بچے ساتھ ہیں, مگر کوئی کلی مل نہیں رہا تھا, تو وہاں کوئی تھا نہیں. آواز لگائی تو ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے وہ سامان رکھا. وہ عجیب کلی تھا کہ سامان اٹھا کے لے آیا. پھر میں نے اس سے پیسے پوچھے تو اس نے کہا جو چائے دے دیجیے گا, لیکن جب وہاں پہنچا تو سامان رکھ کے وہ غائب ہو گیا. تو پتہ نہیں اللہ کا کوئی فرشتہ تھا یا کیا تھا. یہ سب واقعہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا رہے تھے. ان کو آج تک بھی پتہ نہیں چلا کہ کس نے سامان اٹھایا, لیکن یہ کام کر گیا. کیوں؟ اس واسطے کے دل میں یہ بات تھی کہ میں تو خادم ہوں, خدمت ہے میرا کام. جس وقت جس خدمت کی ضرورت پیش آ جائے, جس کی خدمت کی ضرورت پیش آ جائے, جیسی خدمت کی ضرورت پیش آ جائے, ویسی خدمت کرنے کا ایک جذبہ اور داعیہ تھا. اور یہ نتیجہ تھا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سرہ کی صحبت کا. تو یہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی. تو اس کے نتیجے میں جو شخص یہ کام کر سکتا ہو کہ دوسرے کا سامان سر پہ اٹھا کر لے جائے, جبکہ مفتی اعظم ہے دارالعلوم دیوبند کا اور اتنی مخلوق اس کی اتباع کرتی ہے, اتنی معتقدین ہے اس کے, اور اگر کسی کو پتہ لگ جائے ان کے معتقدین میں سے تو ان کا سامان اٹھانے کو اپنے لیے سعادت سمجھے. لیکن جو شخص یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے اس کے دل میں تکبر کہاں سے آئے گا؟ تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ بھائی خادم بن جاؤ, جو کام کرو خدمت کی نیت سے کرو. اگر کسی کو پڑھا بھی رہے ہو تو یہ سوچو کہ یہ مخدوم ہے, میں خادم ہوں, میں خدمت کر رہا ہوں اس کی. اور اگر کسی کو کے ساتھ کوئی سلوک کرو تو یہ سمجھو کہ میں خادم ہوں اور یہ مخدوم ہے, اس کی میں خدمت کر رہا ہوں. بیوی بچوں کے لیے کوئی کام کرو تو سمجھو کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں. جب ہر وقت دل میں خادمیت کا تصور رہے گا تو اس خادمیت کے تصور کے ساتھ تکبر پر نہیں مار سکتا انشاءاللہ. تکبر اس کے دل میں آتا ہے جو اپنے آپ کو مخدوم سمجھے, جو سمجھے کہ ساری مخلوق کا فریضہ کے ذمہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ میری تعظیم کرے, میری تکریم کرے, وہ مبتلا ہوتا ہے تکبر میں. لیکن یہ خادمیت ہو تو پھر اکڑے گا گائے پر, اس کی گردن تو ہمیشہ جھکی ہی رہے گی. اور اللہ جل جلالہ کی نعمت جب حاصل ہو تو اس کے اوپر شکر ادا کرو. اور جب جتنا انسان کے اندر عبدیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اتنی ہی اس کی گردن اور جھکے گی. یہی فرق ہے ایک شریف میں اور ایک رذیل اور کمینے میں. کہ رذیل اور کمینے کے پاس کوئی دولت آتی ہے یا کوئی عہدہ آتا ہے تو اس کی گردن تن جاتی ہے, لوگوں کے ساتھ وہ تکبر سے اور بدتمیزی سے پیش آتا ہے. اور جو شریف آدمی ہے اس کو نعمت ملتی ہے تو اس کی گردن اور جھکتی ہے, اس کے اندر اور تواضع پیدا ہوتی ہے. جتنا وہ ترقی کرتا جاتا ہے اپنے درجات کے اندر اتنی ہی گردن اس کی جھکی جاتی ہے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح ہوا, یہ وہ شہر کے جہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کا کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا. جان تک کے دشمن زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کے اونٹوں کا انعام مقرر کیا ہوا تھا, اور ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا. اور پھر مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی 8 سال تک دشمنی کا رویہ جاری رکھا. اس شہر کو فتح کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب فتح کر رہے ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے آج ایسا منظر یاد ہے جیسے آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں اور مدینہ مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، آپ کی تھوڑی مبارک سینے سے لگی ہوئی، تھوڑی مبارک سینے سے لگی ہوئی ہے، اور زبان مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، اور زبان مبارک پر یہ آیات ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. کوئی اور ہوتا تو گردن اس کی اکڑی ہوئی ہوتی، سینہ تنا ہوا ہوتا، لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنے بڑے فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں تو گردن جھکی ہوئی ہے، سینے سے لگی ہوئی ہے تھوڑی، اور آنکھوں سے آنسو ہے. تواضع میں اضافہ ہو رہا ہے، جتنے درجات بلند ہو رہے ہیں اتنے ہی تواضع میں اضافہ ہو رہا ہے، اتنی گردن جھک رہی ہے. یہ اس شخص کا طرز عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، تو اس کی گردن تو جھکتی ہے مزید جتنی بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. جب بھی اللہ کی نعمت حاصل ہو تو گردن اور جھکے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گی تو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت سے، شفقت سے، رافت سے پیش آئے گا، نہیں کہ تکبر سے پیش آئے گا. تو یہ دو علاج بتلائے، اپنے آپ کو خادم سمجھو ہر چیز میں، اور اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا استحضار کر کے اس پر شکر ادا کرتے رہو، اور اس کی وجہ سے یہ سمجھو کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، تو انشاءاللہ تمہیں تمہارے دل میں کبھی تکبر نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ احتجت الجنت والنار. قال سفیان ایضا اختصمت الجنت والنار. قالت النار یلجنی الجبارون ویلجنی المتکبرون، وقالت الجنہ یلجنی الضعفاء ویلجنی الفقراء. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار ہوئی، جنت میں اور جہنم میں. تو جہنم نے کہا کہ یلجنی الجبارون ویلجنی المتکبرون، کہ میرے اندر آ کر رہنے والے وہ بڑے بڑے جابر لوگ ہوں گے اور متکبر لوگ ہوں گے. میرے جہنم کہتی ہے کہ میرے مکین، میرے اندر رہنے والے، میرے اندر داخل ہونے والے جبار اور متکبر لوگ ہوں گے، جو دوسروں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، دوسروں پر تکبر کا اظہار کیا کرتے تھے. اور جنت نے اس کے مقابلے میں کہا کہ یلجنی الضعفاء ویلجنی الفقراء، کہ میرے پاس تو وہ لوگ آئیں گے جو کمزور، دنیا میں کمزور کہلاتے تھے، اور جو دنیا میں کم حیثیت سمجھے جاتے تھے، جن کے پاس مال بھی کم تھا اور حیثیت بھی ان کی کم تھی، وہ آئیں گے. تو باری تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ جنت سے فرمائیں گے انتی رحمتی ارحم بک من اشاء. جنت سے کہیں گے کہ اے جنت، تو تو میری رحمت کا عنوان ہے، تو میری رحمت کا عنوان ہے، میں تیرے ذریعے جس پر چاہوں رحمت نازل فرما دیتا ہوں. اور پھر جہنم سے فرمائیں گے کہ انتی عذابی اعذب بک من اشاء، تو میرے عذاب اور غضب کا عنوان ہے، اور جس کو میں چاہوں گا عذاب دوں گا تیرے ذریعے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنكُمَا مَلْءُهَا. اور یہ بھی فرمایا کہ تم دونوں بھری رہو گی، جنت بھی اور جہنم بھی. جہنم بھی بھری جائے گی انہی جبارین اور متکبرین سے، اور جنت بھی بھری جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عبدیت کا اظہار کرتے ہیں اور تکبر سے بچتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت تو اتنی زیادہ ہے، وسیع ہے، کہ جو آخری آدمی جو جنت میں داخل ہوگا اس کو یہ فرمایا جائے گا کہ تم کو جنت کا اتنا حصہ، وہ جو اس سے کہا جائے گا کہ جا کر دیکھ کے آؤ جنت کو، اور وہاں جتنی جگہ تمہیں مناسب سمجھو وہ بتا دو، ہم تمہیں دے دیں. تو وہ جنت کو جا کے دیکھے گا تو کہے گا کہ یا اللہ وہ تو ساری بھر گئی، اس میں تو کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، سب نے اپنے اپنے ٹھکانے وہاں بنا رکھے ہیں، تو میں کہاں جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ اتنی بات کافی ہے کہ ہم تمہیں جنت کا اتنا حصہ دے دیں جتنا تمہارے جب دنیا میں تھے تو جتنی پوری زمین تھی، پوری زمین، پورا زمین
اتنی دے دیں تو کافی ہے تمہارے لیے کہ نہیں؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے مذاق فرماتے ہیں، اتنی بڑی زمین میں وہ تو ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں کہ وہاں تو سب بھری ہوئی ہے. تو بھائی تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں میں زمین کا اتنا حصہ دیتا ہوں جتنی تمہاری زمین تھی، جنت کا اتنا حصہ دیتا ہوں جتنی زمین تھی، اور اس سے 10 گنا زیادہ. یہ آخری شخص جو داخل ہوگا جنت میں، اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. تو یہاں رہتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں وہ جنت کا تصور کر ہی نہیں سکتے. جیسے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ماں کا پیٹ جو ہے میری ساری کائنات ہے، اسی کو بڑا وسیع سمجھتا ہے. اس وقت اگر اس سے کہا جائے کہ تو دنیا میں ایسی جگہ جانے والا ہے کہ اس ماں کے پیٹ سے ہزاروں گنا زیادہ بڑی ہوگی، تو اس کے یقین ہی نہ آئے، اس کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیسے ہوگی. ایسے ہی ہماری سمجھ میں اس وقت نہیں آتا کہ جنت اتنی وسیع کیسے ہوگی کہ سب سے چھوٹا حصہ جس کو ملے گا وہ بھی زمین کا 10 گنا حصہ زیادہ ہوگا. لیکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جنت اتنی وسیع. تو جب اس میں سب لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر بھی کچھ جگہ خالی رہے گی. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے، اور وہ نئی مخلوق پیدا ہو کے وہ بھری جائے گی. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو بھی بھریں گے، اور جہنم تو ہے ہی جبارین و متکبرین سے بھری ہوئی، اس سے بھری جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے اور جہنم سے نجات عطا فرمائے. چلے ہاں اچھی بات. اچھا بھائی اب اذان کا وقت قریب ہے. اچھا تو ایک تو یہ اعلان کرنا تھا کہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ یہاں دارالعلوم میں ختم بخاری ہے، بخاری شریف کا ختم ہے. بخاری شریف کی آخری باب آخری حدیث کا درس ہوگا انشاءاللہ کل، یعنی اتوار کے دن. وہ دن میں ہوگا 10 بجے انشاءاللہ. اگلے اتوار کو یہ شام کی مجلس نہیں ہوگی، اس کے بجائے صبح کو انشاءاللہ 10 بجے بخاری شریف کا ختم ہوگا، اس کی آخری حدیث کا درس دیا جائے گا. انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ کی سنت کچھ ایسی ہے کہ بخاری شریف کیونکہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی احادیث کی کتاب ہے، سب سے زیادہ معتبر کتاب. اس واسطے تجربہ بزرگوں کا یہ رہا ہے کہ اس موقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو اس میں اگر آپ حضرات شریک ہوں تو حدیث کا درس کی سعادت بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ دعا کا بھی بہتر موقع ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات بازات نے پرچہ بھیجا ہے کہ کل 1 اکتوبر کو بنگلہ دیش میں عام انتخابات ہیں. تو تمام حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ ایسے اس کے نتائج برآمد ہوں کہ اسلام کے دشمن پر سے اقدار نہ آ سکے. اور بھائی موجودہ حالات کے لیے سب سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے منکرات سے فتنوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ پاکستان اور افغانستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان اور افغانستان کی سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما.
یا اللہ اپنے رحمت سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے امریکہ کے غرور کو خاک میں ملا دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے پردہ غیب سے اپنے عجائب قدرت کا مظاہرہ فرمائیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے امریکہ کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیجیے. یا اللہ تمام عالم اسلام کو اس کے شر سے محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ تمام عالم اسلام کو اس کے شر سے محفوظ فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا مان المستجیرین یا مجیب دعوت المضطرین اپنے فضل و کرم سے ہماری سمجھ کو درست فرما دیجیے. یا اللہ ہماری سمجھ کو درست فرما دیجیے. دین کی صحیح فہم عطا فرما دیجیے. اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرح کے ظاہری فتنوں سے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمارے تمام متعلقین کی حفاظت فرمائیے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ بنگلہ دیش کے انتخابات کے نتائج مسلمانوں کے حق میں بہتر فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کے حق میں بہتر فرما دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کے حق میں بہتر فرما دیجیے. اسلام دشمن طاقتوں کو سرنگوں فرمائیے. یا اللہ اسلام دشمن طاقتوں کو سرنگوں فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك.